ٹھیک ہے، تصور کے لیے یعنی نور کو حاصل کرنے کے لیے تنہائی چاہیے. اس لیے بزرگان دین نے صحبت کم دی، اپنے مریضوں کو تنہائی زیادہ دی. جاؤ جا کے یہ ذکر کرو. ٹھیک ہے، سمجھ وہ تنہائی میں صحبت کو محسوس کرنا صحبت تھی. تمہیں روحانیت حاصل کرنی ہے تو تیرے اندر اتنی محسوسات تو ہونی چاہیے کہ دور کی چیز کو تم قریب محسوس کر. جب تم قریب محسوس ہی نہیں کر سکتا تو تیرے پاس روحانیت بھی نہیں. بھائی ایک چیز موجود نہیں ہے، ہم نے اس سے بات کرنی ہے. اب وہ گمان بنائیں گے تو ہم بات کریں گے. گمان سے ہر چیز گمان سے تب تک نہیں بنے گا، بات نہیں کر سکتے. آپ عقلی دلیل سے بات کریں گے تو وہ علم ہے. آپ محسوسات سے بات کرتے ہیں، وہ اپنی آپ کی روح ہے. کیا ہے؟ جب تک جسم میں روح رہتی ہے، چاہے روحانی چاہے سیلانی، آپ کو محسوس ہوتا ہے. جب روح نکل جاتی ہے پھر بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے. اس میں بیٹھ ہو کے ان کی رہنمائی لینا ضروری ہے. رہنمائی کیا ہوتی ہے؟ دل کی آواز. جب آپ نے اپنی ماننی نہیں ہے شیش، تو آپ جب اپنی مانتے ہی نہیں ہوں گے تو جس کی مانتے ہیں آپ، اس نے اگر ایک الفاظ بھی آپ کو بتا دیا ہے تو آپ اس الفاظ سے ہی 100 رستے حاصل کر لیں گے، مگر اس الفاظ کو نہیں چھوڑیں گے. کیا نہیں چھوڑیں گے؟ روشنیاں کچھ بھی آ رہی ہیں، اب روشنیوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اس الفاظ کو، وہ الفاظ ساتھ ہی آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. یہ رہنمائی جیسے پیر نے آپ کو کوئی ذکر بتایا، اس نے آپ کی رہنمائی کر دی. وہ ذکر سے آپ نے قلب روشن کر لیا. اب ایک علمی رہنمائی ہے، ایک نوری رہنمائی ہے. علم سے آپ نے گمان کو بیدار کرنا، ٹھیک ہے، حلال حرام کی پہچان کرنی، ٹھیک ہے، گناہ پرہیزگاری اس کے طریقے پوچھنے، تقویٰ سلامتی بھروسہ یہ ہم نے علم سے حاصل کرنا، مگر نور ہم نے ذکر سے حاصل کرنا. اس دوران کو رکاوٹ آتی ہے، آپ چیز کیا رکاوٹ آتی ہے؟ آتی ہے. ایسے موقع وہی مدد کریں. یار جس بیعت تو نہیں کر سکتے کی، تمہارا بیعت کرنا خود اس کی اصلاح کرنا ہے. تو ہو گیا میں خود ہی بیعت کی، مجھے کسی نے بیعت نہیں کی. جب میں نے اپنا پیر چنا ہے، ٹھیک ہے، تو جسے میں نے چنا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو مجھے دے رہا ہے اس پہ شک کروں گا تو ہاتھ لوں. اس لیے بندہ اس کے کہنے پہ مقابلہ کرتا ہے، مدد نہیں مانگتا. کیا نہیں مانگتا؟ مدد نہیں مانگتا، کیونکہ وہ مدد کر چکا ہوا ہے جو تجھے اسم دے دیا. یہ جو آج کے صاحب ہیں ہمارے، ہر روز کوئی نئی بات، یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ کہ اپنی نفسیاتی سوچ کی وجہ سے ہم کمزور ہوتے ہیں. وہ پھر سوچ ہماری ہمیں لاگر کرتی ہے تو ہم ہر دوسرے چوتھے دن پیر سے پوچھتے ہیں سرکار ہم کیا کریں، سرکار ہم. وہ لوگ جو تھے وہ ہر دوسرے چوتھے دن نہیں پوچھتے، پیر آ کے پوچھتا تھا تمہاری طرف، تم اس مقام پہ ہو، وہ خبریں دیتا. اب تم نے جن لوگوں سے روحانیت لینی ہے ان کے بارے میں پڑھ تو صحیح، وہ یقین کے کیسے کامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کو اللہ نے روحانی
آج علم لے رہے ہو تم لوگ، آج تو یقین کے کامل کوئی ہے ہی نہیں. تو یقین کا کامل ہونا کیا ہے کہ کچھ بھی تیری چاہت تجھ سے اللہ چھین لے، تو اللہ کی چاہت پہ رکھ. ہونے والی زندگی اور آج والی زندگی میں زمین سمان کا فرق ہے. وہ مرید جو تھے اور وہ پیر جو تھے ان کی قربانیاں ہو رہا ہے. آج کے پیر مرید کی اصلاحی علمی قربانیاں ہیں، کیا نفسی قربانیاں نہیں ہیں. علمی قربانیاں، علم کے لیے پیسہ خرچ کرتے، لنگر کے لیے پیسہ خرچ کرتے، ٹھیک ہے، محفل کے لیے پیسہ خرچ کرتے، یہ قربانی ہے. مگر دنیا نہیں چھوڑے گا. کیا نہیں چھوڑے گا؟ اس میں شرط ہے کہ دنیا چھوڑے گا. دنیا کی محبت جب تک تیرے دل میں ہے، نور ہی نہیں ہوتا تیرے دل. اللہ کے نبی کا فرمان تو پڑھو کہ دنیا کو چاہنے والا، دنیا مرا ہوا جانور، اس کو چاہنے والا کیا؟ اب وہ کیا کتوں کو فائدہ دیتے ہیں، اس لیے وہ پہلے دنیا کھلاتے ہیں. دنیا ہے کیا؟ نجائز. کیا ہے؟ نجائز. کہ تم اگر کوئی نجائز کام کرتے ہو تو وہ چھڑا دیتے ہیں، حدیں باندھتے، حد. یہ تو دین کہتا ہے. وقت زیادہ نہ دینا دین کا، اللہ کو زیادہ دینا. تو یہ صحابہ کی عادات ہے کہ وہ اگر ہم نے صحابہ کے بارے میں ہمیں کیا پڑھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صرف جہاد، ٹھیک ہے، قربانیاں نبی کے فرمان میں، ٹھیک ہے، مگر ان کی حالات زندگی تو ہمیں نہیں پڑھائی کہ آپ کی زندگی کیسی تھی. عبادت پڑھائی، ایمان پڑھایا، درجات پڑھائے، آپ کا جہاد پڑھایا، یہ پڑھایا. آپ اس طرح عبادت تھے، اس طرح نبی سے محبت کرتے تھے، یہ پڑھایا. یہ تو نہیں پڑھایا کہ اس محبت میں انہوں نے چھوڑا کیا تھا. کیا کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے نبی کی محبت میں کیا کیا چھوڑا، کس کس چیز سے ہم نے دوری اختیار کی. اس لیے ہر چیز کو ہم نے اپنایا. ہمیں جب بتایا جائے گا کہ بھئی یہ چیزیں نبی کے صحابہ نے چھوڑ دی تھی، یعنی کہ گھر میں مال رکھنا بھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. اب تو کہے گا کہ نہیں، حدیث میں زکوٰۃ دو، مال ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے، خیرات کرو، ایسا ہوگا تو خیرات کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کرو، دولت ہوگی تو مدد کریں گے. یہ تو پڑے گا. اور تو کہے گا یہ دین میں لکھا ہوا، ہم تجھے یہ نہیں پڑھائیں گے. جب ہم تمہیں الٹا پڑھائیں گے تو سیدھا آسان پڑھنا یا الٹا آسان پڑھنا. تو عالم دین کی صحبت اختیار کی ہوگی تو ہم کو حجت کرے گا. یہ جائز ہے، ہم کہیں گے توکل اختیار کر. ٹھیک ہے، توکل کیا ہوتا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے بھروسے کے ساتھ. اب اس قسم میں جب ہم آئیں گے تو ہم کہیں گے ان صحابہ کا توکل بھی تو کرو. توکل میں چند آئیں گے، کیا آئیں گے؟ صورت زندگی میں وہ زیادہ آئیں گے. شروع میں بعد میں وہی صحابہ امیر ہو گئے ہوئے. ہم جب ان کے پاس مال غنیمت ایک اونٹ نہیں 100 اونٹ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہم نے وہ پڑھا
اب ایمان میں شروعات نہیں پڑی ہم نے، ایک کھجور سے گزارا کرتے تھے، ہم نے پڑھ لیا بکرے ذبح کرتے تھے، مہمان آتا 100 بکرا نبی 100 اونٹ ذبح کیا، ہمیں وہ فضیلتیں بتائی جائیں گی، کیوں کہ ہم اسی طرح کے ہیں کہ امیر لوگ ہیں ہمارے، وہ صحابہ جیسی آزمائش نہیں دی، مگر وہ صحابہ نے آزمائش دینے کے بعد اللہ نے جو انہیں مال غنیمت سے امیر کیا، وہ امیری عالی ہم عطائیں بتا رہے ہیں، قربانی عالی نہیں بتا رہے۔ تو پھر آپ حاجت بھی بنائیں گے، مدرسہ بھی بنائیں گے، حلے بھی اکٹھی کریں گے۔ یہ وہ دور ہے جب آپ غالب ہو، غالب ہونے پہ شرع ہو رہا ہے کیا کہ نظام اچھا بناؤ، کیا بناؤ، اب ہم غالب ہی ہیں کیا، غالب ہی، ہم غلام تھوڑی ہیں، یہ تو ہم نفسیاتی طور پہ غلام ہے نا، ذہنی طور پہ غلام ہے نا، اچھے تو ہم غلام ہیں۔ ایک بندے کی تیرے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے میں نے تجھے غلام کیا ہوا ہے، مجبور تو نہیں ہے نا، زبردستی۔ اس وقت کے غلام مجبور تھے، کیا تھے؟ آج غلام مجبور نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ہاتھ باندھ لیے، پیر باندھ لیے، لڑنا نہیں چاہتے، غلام نہیں چاہتے۔ اس وقت کیا ہے؟ غلام بول نہیں سکتے، غلام بول، غلام کے بارے میں آپ جب شرعاً پڑھیں گے تو غلام کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو مالک اگر اسے کہے، یعنی کہ سزا بھی دے تو اف نہ دے اپنی، اور جو بول پڑے وہ غلام، وہ اپنی حجت پوری کر رہا ہے۔ مسلمان آپ کا دیکھو کچھ بھی نہیں، حدیث میں 4 شرطیں ہیں کہ اگر زبان ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے نہیں تو کم سے کم دل میں ہی برا مان لو تو تم ایمان والے ہو۔ صرف ہم ایمان والے ہیں، غالب نہیں ہیں برائی کے اوپر، غالب کے اوپر طاقت والے ایمان والے، وہ ایمان والے بھی تھے، ایمانی طاقت والے بھی تھے، جسمانی طاقت والے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور اجتماعی طاقت والے۔ اللہ نے ان کو ہر قسم کی طاقت دی تھی، تیرے پاس اب ہر قسم کی طاقت ہے، بٹ گئے۔ جس کے پاس دولت وہ غریب کی مدد نہیں کر رہا، جو غریب ہے وہ دولت والے کا احسان نہیں کر رہا کہ میں اسے بچاؤں، اس کا نقصان نہ ہو، دونوں ظالم ہیں۔ تو امیر ہے، غریب کا کیا فرض ہے؟ تیرا حق ادا کرنا، تیرے مال کی حفاظت کرنا، اور تیرا کیا حق ہے؟ اس حفاظت کے بدلے تو اس کی عزت کی حفاظت کر۔ جب یہ اپنے حق ہی نہیں ادا کرو گے تو دشمن ہو جائے، اس لیے غریب بھی امیر کا دشمن ہوا ہے، امیر بھی غریب کا دشمن۔ اس وقت کیا تھا؟ حق ادا کیا جاتا، تو امیر بھی غریب کے گھر پہ جاتا۔ آج غریب علاقے میں امیر نہیں جاتا، کیوں؟ تو لوٹنا پہ گئے، ٹھیک ہے؟ اس وقت کیوں جاتا تھا؟ میں لوٹا کے آؤں، غریبوں کے
کے پاس اس وقت امیر لٹانے جا رہا ہوتا تھا، آج امیر غریبوں کو دکھانے جا رہا ہوتا، ڈرانے جا رہا۔ جب یہ فرق جب ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا نا کہ دوری کیوں ہم میں پیدا ہوئی۔ کوئی دکھانے غریب کو جاتا ہے، وہ اکسانے جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ، کوئی ڈرانے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی غلام بنانے جاتا ہے، اور کوئی اس پہ ظلم کرتا ہے۔ کوئی انسان ہے جو غریب کو اوپر لانے کے لیے جا رہا ہے۔ امیر کی سوچ کا جب تمہیں مل جائے گی، غریب کی سوچ بھی تو سمجھ جائے گا کہ غریب امیر سے کیوں نفرت کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہ اگر یہ سوچیں بدل سکتے ہیں تو وہ ان کی سوچیں بھی بدل جائیں، اس وجہ سے ظلم نظر آئے۔